بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی صرف ایک گھر کی نہیں، یہ کہانی ان ہزار مردوں کی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس کے دل تک کبھی نہیں پہنچ پاتے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ شہر کے ایک محلے میں سلمان رہتا تھا۔ نوکر چاکر، گاڑی، اچھی جاب، زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کی بیوی عائشہ سیدھی سادی، دیندار اور صبر کرنے والی عورت تھی، مگر اس کے گھر میں ایک چیز بہت زیادہ تھی، وہ تھی خاموشی۔ صبح سلمان آفس نکل جاتا ہے، رات کو تھکا ہوا لیٹ گھر آتا ہے اور موبائل میں گھس جاتا ہے۔ عائشہ روز انتظار کرتی ہے، شاید آج پوچھیں گے کہ تمہارا دن کیسا گزرا، مگر سوال کبھی نہیں آتا۔ عائشہ نے کبھی کسی چیز کی مانگ نہیں کی، نہ مہنگا سوٹ، نہ گہنے، نہ فورن ٹرپ، بس اتنا ہی چاہا کہ اس کا شوہر اسے سمجھے۔ پر سلمان لیٹ آیا، عائشہ کھانا گرم کر رہی تھی۔ جب سلمان غصے میں ہوتا تو عائشہ چپ رہتی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے، لیکن سلمان نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ وہ سمجھتا تھا میں کما رہا ہوں، یہی میری ذمہ داری ہے۔ ایک دن سلمان نے کہا، تم ہمیشہ اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ تمہیں کسی چیز کی کمی ہے کیا؟ عائشہ نے دھیرے سے کہا، سلمان، مجھے تمہاری توجہ چاہیے۔ سلمان ہنس پڑا، یہ عورتوں کے نخرے بھی کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تمہیں ہر چیز مل جاتی ہے پھر بھی شکایت۔ اس دن عائشہ نے پہلی دفعہ محسوس کیا، اس کی بات سننے والا کوئی نہیں۔ ایک دن سلمان اپنی ماں کے پاس گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا، بیوی اللہ کی امانت ہوتی ہے، اس کا دل جیتنا عبادت ہے۔ سلمان نے صرف اتنا ہی کہا، ہاں ماں، سب ٹھیک ہے، مگر اس نے ماں کی بات پر غور نہیں کی۔ عائشہ نے شکایت کرنا چھوڑ دیا، اس کی مسکراہٹ صرف چہرے تک رہ گئی۔ وہ تہجد میں روتی، یا اللہ، میرے شوہر کا دل نرم کر دے، لیکن سلمان بزی میٹنگز، فرینڈ، سوشل میڈیا میں ہی لگا رہتا۔ اسے لگتا عائشہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہمیشہ خاموش رہتی۔ ایک رات سلمان دیر سے گھر آیا، دروازہ کھولا، گھر بالکل خاموش تھا، نہ کھانے کی خوشبو، نہ عائشہ کی آواز۔ بیڈ روم میں گیا، عائشہ بستر پر لیٹی تھی، آنکھیں بند۔ ڈرامہ بند کرو، سلمان نے کہا۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ گھبرایا، ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے سر جھکا کر کہا، یہ بہت کمزور ہو چکی ہے، ذہنی اور جذباتی دباؤ نے اسے توڑ دیا ہے۔ ہاسپٹل کے کوریڈورز میں سلمان پہلی دفعہ رویا۔ اسے یاد آیا عائشہ کا انتظار، اس کی خاموش مسکراہٹ، اس کے آنسو جو اس نے کبھی نہیں دکھائے۔ ڈاکٹر نے کہا، اگر یہ وقت پر نہ سنبھلی تو شاید۔ سلمان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس رات سلمان نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، یا اللہ، میں اپنی بیوی کو سمجھ نہ سکا، مجھے موقع دے میرے مالک، میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں۔ اس نے قرآن کھولا، اس کی نظر ایک آیت پر گئی جس کا ترجمہ تھا، اور اس کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ عائشہ ہوش میں آئی۔ سلمان اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ میں تمہیں سمجھ نہ سکا، لیکن اب دیر نہیں کرنا چاہتا۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا، مورل اسلام صرف نماز اور روزہ نہیں سکھاتا، بلکہ روایت، رحم اور احساس سکھاتا ہے۔ بیوی کو خاموشی میں مضبوط نہ سمجھو، عورت کا صبر کمزوری نہیں ہوتا، شوہر کا پیار صرف پیسہ نہیں ہوتا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو۔ آخری نصیحت، کہیں مرد اپنی بیوی کو تب سمجھتے ہیں جب یا تو وہ دنیا سے چلی جاتی ہے یا پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہو۔ زندگی بار بار نہیں ملتی، اسی لیے اپنے انمول رشتوں کی قدر کرو اور ان کا احساس کرو۔